غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت و مشقت کے باوجود بھی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، تو آج روٹی کا ایک ایسا صدقہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک روٹی کا صدقہ کرنے سے مل جائے گا۔ اور یہ روٹی کا صدقہ بھی آپ نے کوے کو کرنا ہے، بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ یہ جمعرات کے دن کا بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی خاص صدقہ ہے۔ آپ نے آج تک بہت سے صدقے کیے ہوں گے، لوگ کالی چیز کا صدقہ بتاتے ہیں، کالے گوشت کا صدقہ بتاتے ہیں، انڈے کا صدقہ بتاتے ہیں، بہت سی دوسری چیزوں کا صدقہ بتاتے ہیں، لیکن آج میں روٹی کا صدقہ کوے کو دینے کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد یہ صدقہ کرتے ساتھ ہی فوراً نتیجہ مل جاتا ہے۔ آج کل آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی بہن بھائی ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ پریشانی کوئی بھی ہو، اینڈ نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے ہے، کیونکہ آج کا دشمن اتنا منافق ہے، اتنا حاسد ہے کہ آپ کے منہ پر آ کر آپ کو کچھ نہیں کہتا، نہ آپ کو گالی دیتا ہے، نہ برا بلا کہتا ہے، نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے تباہی و بربادی کر دیتا ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں، جس دکان پر گاہکوں کا رش ہوتا تھا وہاں پر گاہک دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک گاہک تک نہیں آتا، بیٹیاں جن کے کوسوں رشتے آتے تھے بندش لگا دی جاتی ہے، رشتہ گھر آنے کا نام تک نہیں لیتا، جوان بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اتنے منافق، اتنے حاسدین لوگ پائے جاتے ہیں کہ جادو جنات سے انسان کو بے بس، مجبور، لاچار کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ مریض جن کو نہ بیماری ہوتی ہے لیکن جادو کی وجہ سے، سفلی اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ مرگ یعنی کہ بستر مرگ پر آ جاتے ہیں، نہ موت آتی ہے، بیماری لا علاج ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے، لوگ آج آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، نافرمان اولاد ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، آپ کسی بھی طرح کے مسئلے میں ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے ہدیے کرتے ہو، پھر بڑے بڑے صدقے بتائے جاتے ہیں کہ بکرے کا صدقہ کریں، اتنے کلو گوشت پھینکیں، یہ تمام چیزیں سائیڈ پر رکھتے ہوئے آج میرے بتائے گئے طریقے سے جمعرات کا دن بڑا ہی عصمت و برکت والا دن ہے، اور اس دن میں روٹی کا ایک ایسا صدقہ بتانے جا رہا ہوں۔ کیا آپ ایک ہفتے میں ایک دن ایک روٹی کا صدقہ نہیں کر سکتے؟ اور یہ روٹی کا صدقہ آپ کی بلاؤں سے، شیطانی اعمال سے، سفلی اعمال سے، جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، دشمن کے منہ پر تالا لگا دیتا ہے، دشمن کو بٹکا دیتا ہے، آپ کی جان کو چھڑا دیتا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن اس روٹی کے صدقے کو ایک کوے کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، کیا پڑھ کر دینا ہے، ایک چیز بتاؤں گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتا ہے وہ یہ عمل کرے، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، آپ کے صدقے میں چھوٹی سی بھی لاپرواہی ہو گئی تو پھر فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ہر جمعرات کو ایک روٹی کا صدقہ دینے کا معمول بنا لو، نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی،
نہ کسی جعلی پیر فقیر کی ضرورت پڑے گی، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑے گا، اللہ غیب سے ایسے اسباب عطا فرمائے گا۔ اب یہ روٹی کا صدقہ کوے کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ اور بھی تو اللہ کی مخلوقات ہیں، کوے کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوے کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کھلی آنکھوں سے جنات کو، شیاطین کو، سفلی اعمال کو دیکھ سکتا ہے، یہ جادوگر کو دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوے ایک دم سے ڈر کر بھاگتے ہیں اور پھر رکنے کا نام نہیں لیتے تو سمجھ لیجئے وہاں پر شیاطین اور جادو جنات کا بسیرا ہے۔ کوے اپنی آنکھوں سے ہونے والے تمام کے تمام جادو جنات کے اثرات کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب آپ روٹی کا صدقہ کوے کو کرتے ہیں، کوا بہت ہی سمجھدار پرندہ ہے۔ اکثر آپ نے بڑے بڑوں سے سنا ہوگا کہ جس کی چھت پر کوا بولتا ہے اس کے گھر میں مہمان آتا ہے، کیونکہ کوے آنے والے کل کو سمجھ سکتے ہیں۔ کوے شیاطین کو سن سکتے ہیں، شیاطین جادو جنات کرنے والے آنے والے کل کا خبر رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ شیاطین کی وجہ سے ہے۔ اور کوا شیاطین کو باتیں کرتا سن لیتا ہے اور پھر آپ کو اس روٹی کے صدقے کے بعد ان تمام اثرات سے بچا لیتا ہے۔ آپ کو کوے کے بہت سے فائدے بتا سکتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور ٹاپک سے ہٹ جائے گی۔ کوا اللہ کی مخلوق ہے۔ جب کوئی بندہ کالے کوے کو روٹی کا صدقہ کرتا ہے تو یہ کوا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا۔ آج آپ کسی کو ایک بوتل پلا دو تو آپ کا ہو جاتا ہے، جب آپ روٹی کا صدقہ کریں گے، ایک کوے کو کھلائیں گے تو یہ کوا پھر آپ کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے گا۔ یہ کوا جو آنکھوں سے شیاطین کو دیکھ سکتا ہے، جادو جنات کرنے والوں کو پرکھ سکتا ہے، یہ روٹی کا صدقہ آپ سے کھانے کے بعد جادو جنات کرنے والے پر بیڑا غرق کر دے گا۔ یہ صدقہ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ دے گا، جادو کرنے والے کے منہ پر تالا لگ جائے گا، دشمن کا منہ بند ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے، بعض اوقات انسان کو شک ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ مجھ پر جادو جنات یا مجھ پر حسد کرتا ہے، نظر بد لگاتا ہے۔ اگر تو آپ کو کسی پر شک ہے تو اس کو تصور میں رکھ کر یا اس کی تصویر پر پھونک مارتے ہی دشمن کا دل موم ہو جائے گا اور دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ روٹی کا صدقہ کوے کو کھلا دیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ رزق کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج جو لوگ پریشان ہیں کہ جوان بیٹے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ جب جوان بیٹا گھر میں موجود ہو تو ماں باپ کا سہارا، ماں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ماں باپ بے شمار کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو نوکری لگ جائے۔ جب کہیں سے نوکری نہ مل رہی ہو، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہو، گھر میں فکر و فاقہ ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں لگا رہا ہے۔ اللہ والو، آج روٹی پر ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، پڑھنے کے بعد صدقہ کرنے کی دیر ہے، اور یہ روٹی کا صدقہ کوے کو کھلانے کی دیر ہے۔ دنیا دیکھے گی کہ آپ کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ ہوتا نہیں، ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، کاروباری مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اللہ کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے صرف جمعرات کے دن روٹی کا یہ صدقہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے کرنا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے جمعرات کے دن یہ عمل کرنا ہے۔
آپ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات اندھیرا ہونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ رات کو اگر یہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ نے روٹی پر یہ وظیفہ رات کو پڑھ لینا ہے اور صبح اٹھتے ہی صدقہ کرنا ہے، کیونکہ کوے دن کی روشنی میں کھانا تلاش کرتے ہیں، اس لیے رات کو صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل آپ رات کو کر سکتے ہیں، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ روٹی پر رات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن صدقہ پھر صبح کرنا ہے۔ نہیں تو دن کے وقت روٹی پکائیں، ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں، ساتھ ہی صدقہ کر دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ صدقہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، مجرب عمل بھی ہے، کرنے والا فوری رزلٹ دیکھے گا۔ یہ نہیں کہ 1 دن بعد 2 دن بعد وظیفہ مکمل ہوتے ہی نتیجہ مل جائے گا۔ یعنی ارجنٹ پیسے چاہیے یا جلد اللہ کے معجزوں کو دیکھنا چاہتے ہو، فوری اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہو، تو یہ روٹی کا صدقہ کوے کو کرنا ہے، جمعرات کے دن کرنا ہے، ہر جمعرات کو کرنا ہے۔ پھر دیکھنا کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ کسی پر شک رکھتے ہیں، آپ کو کسی سے خوف ہے کہ اگر وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، وہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، اس کو تصور میں رکھ کر یا اس کی تصویر پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک تازہ روٹی پکانی ہے، یہ نہ ہو کہ روٹی باسی ہو یا گھر کی بچی ہوئی روٹی صدقے کے لیے استعمال نہیں کرنی۔ آپ نے صدقے کی نیت سے ایک روٹی پکانی ہے جو تازہ روٹی ہو۔ صدقے کی نیت سے روٹی پکانے کے بعد کسی صاف برتن میں روٹی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رشتوں کی بندش کے لیے کرنا چاہتے ہو، مقروض ہو کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہو، من پسند نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہو، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے کرنا چاہتے ہو، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو تسمیہ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے روٹی کو اپنے سامنے یا سیدھے ہاتھ پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ یہ روٹی پر جو صدقہ بتا رہا ہوں یہ عمل اسی طریقے سے پڑھ لینا، دنیا یاد کرے گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے کامیابی کے آثار دیکھیں گے، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کو دیکھ کر پڑھ لیں، سکرین شاٹ لے کر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ نہ کسی نے بندش لگائی ہو، نہ کاروباری مسائل ہوں، نہ ہی کسی نے جادو جنات کیا ہو، نہ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو۔
اللہ کی طرف سے رزق میں کمی ہو، اللہ کی طرف سے رشتوں میں دیر ہو، تو یہ اللہ کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ضروری ہے، اپنے گناہوں کی توبہ ضروری ہے۔ اگر تو اللہ کی آزمائشیں ہوئیں تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 11 بار پڑھنے سے اللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں خود استغفار کرتا ہوں، جو پاک ہیں، جن پر دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جن سے اللہ نے محبت فرمائی، وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ پھر میں اور آپ تو بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ اللہ والو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھ کر آپ نے روٹی پر پھونک مارنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اب یہ تو ہوا کہ آپ نے اگر تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں تو 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ نے کسی پر، یعنی کسی نے آپ پر جادو جنات کیا ہے، آپ کے رشتوں میں بندش لگائی ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگائی ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، آپ کا رزق بند کیا ہے، آپ کو مجبور، لاچار، بے بس، بیمار کر دیا ہے، آپ کو بے حال کر دیا ہے، آپ کو کسی طرف کا نہیں چھوڑا، تو دنیاوی دشمنوں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے، منافقوں سے، جادو جنات اور بندشیں لگانے والوں سے بچنے کے لیے آپ نے جو قرآنی وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک نبوی عمل ہے۔ اللہ کے حبیب پر جب کبھی مشکل وقت آتا تو وہ یہ دعا پڑھتے۔ یہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی 30 پارے اور 114 صورتیں نازل فرمائیں، لیکن اس ایک قرآنی آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، یعنی قرآن مجید میں سب سے طاقتور قرآنی دعا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ہے۔ یہ قرآنی آیت دیکھ کر پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے۔ یہ قرآنی دعا پڑھنے کی دیر ہے، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، شیاطین کی بندش ہے، جادو جنات کی بندش ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، کاروبار بند ہے، رشتوں کی بندش، دنیا کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کو کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات نظر آئیں گے کہ جس دکان پر گاہک نہیں چڑھتا، جس بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، جو قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، جس گھر سے سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اولاد کی بندش ہے، اولاد مل جائے گی۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو، اس دعا کو جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیا، روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اب 11 بار اس عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جانا ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے روٹی پر، تیرے دیے ہوئے رزق پر، تجھ پر یقین کامل کرتے ہوئے، تجھ سے مدد مانگتے ہوئے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، پھر عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا، اللہ فرمائے گا جاؤ اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دو، اور ساتھ ہی اس بندے کے تمام دشمن کو فنا فرما دو۔ پھر جب آپ کے دشمن ختم، بندشیں ختم، رکاوٹیں ختم، مسائل ختم، پھر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، صدقہ دینا بہت آسان ہے، لیکن صدقہ دینے کا طریقہ بتانا بہت مشکل ہے۔ لوگ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے،
لیکن میں نے اس مقصد کے لیے قدم اٹھایا ہے کہ میں پوری بات بتاؤں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ امت واقعی پریشان ہے، تمام مسلمان پریشان ہیں۔ رزق کی بندش، کاروباری مسائل نے بہت سے گھروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ایک بار ویڈیو کو لائک کریں، 3 افراد تک شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار ویڈیو کو لائک کرتے اور 3 افراد کو شیئر کرتے ہی اگر کسی ضرورت مند نے اس صدقے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو اللہ آپ کے راستے میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جزائے خیر سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے 3 بندوں تک یہ وظیفہ، یہ عمل شیئر کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ 2 اعمال پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جب رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، آزمائشیں ختم، دشمن نیست و نابود، جادو جنات کے اثرات ختم، اب اللہ کریم سے انعام لینے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے جو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بھی 11 بار پڑھ کر روٹی پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صدقے تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس طریقے سے صدقہ کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد روٹی پر پھونک مار لی۔ اب کسی کنڈی میں، کسی برتن میں جس میں کھلا برتن ہو جو آپ چھت پر رکھتے ہیں، اکثر لوگوں نے رکھا ہوتا ہے پرندوں کے پانی پینے کے لیے، اگر وہ ہے تو وہ بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی گھر سے کھلا برتن لے کر اس میں پانی ڈالیں اور پانی میں روٹی جس پر آپ نے یہ عمل پڑھا ہے، یہ وظیفہ پڑھا ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس پانی میں ڈالنا شروع کریں، کیونکہ روٹی جو کوا کھاتا ہے کبھی بھی خشک روٹی نہیں کھاتا، کوا ہمیشہ گیلی روٹی کھاتا ہے۔ اس لیے آپ نے روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے، اتنے کہ کوا آسانی سے کھا جائے، ٹکڑے کر کے آپ نے پانی میں بھگو دینے ہیں اور اس پانی کو چھت پر کھلی جگہ پر رکھنا ہے جہاں کوا آسانی سے کھا جائے۔ جیسے ہی کالا کوا یہ بھیگی ہوئی روٹی کھا جائے گا، یقین کریں کہ آپ کے گھر کی بلائیں ٹل جائیں گی، شیاطین کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کالا کوا آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ روٹی کا صدقہ، کالی چیز کوے کو دینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا اور کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا۔ آپ نے ایک جمعرات یہ وظیفہ، یہ صدقہ میرے کہنے پر دینا ہے، اللہ ایک ہفتے میں اتنے کمالات، اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ اگلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھنے پر پھر مجبور ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔